رہی ہے بھائی؟ بڑی مہربانی. جس والدین کی جیسی حیثیت ہوگی ویسی رحمت کی حیثیت ہوگی. ارے تیری بیٹی تیرے لیے رحمت ہے. اب میں حیثیت اپنی جانتا ہوں میری کیا حیثیت ہے. میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے. ارے پیر کی بیٹی پیر کے لیے رحمت ہے. مولوی کی بیٹی مولوی کے لیے رحمت ہے. مگر میں آج اس بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگا ہوں. آج اس بارگاہ میں حاضری پیش کرنے لگا ہوں جو اس کے لیے رحمت ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت زندہ باد. توجہ ذرا. ارے میاں میں جس سٹنڈر کا ہوں میری بیٹی اسی سٹنڈر کی رحمت ہے. رحمت ہوگی بے شک، میں جس حائط کو میری بیٹی اسی حائط کی رحمت ہوگی. رحمت ہوگی. مگر ذرا تصور کر، ذرا سوچ، ذرا غور کر کہ جس کو اللہ کے رحمت للعالمین، ارے ساری کائنات کل متاع الدنیا قلیل، ساری کائنات تھوڑی ہے. انا اعطینا کل کوثر، میرے نبی کو اللہ نے کوثر عطا فرمایا ہے. ارے میرا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. ذرا توجہ، بڑی مہربانی. جملہ میں بڑا عظیم دینا چاہتا ہوں. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ذرا توجہ کر. میرا نبی رحمت آج بڑا غمگین ہے. مکے کی سرزمین ہے. حضور علیہ السلام پریشان ہیں. اللہ نے کہا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا جا میرے محبوب سے پوچھ پریشان کیوں ہے. ذرا اونچی کیا ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی خاموشی مجھے نہیں پڑھنے دے گی. اونچی کیا سبحان اللہ. میرا نبی کیوں پریشان ہے؟ میرے رسول نے کہا جبریل مجھے مکے والے ابتر کہہ رہے ہیں، مجھے مکے والے اتروں نے خطر کہہ رہے ہیں، مجھے مکے والے کہہ رہے تم کٹا کہہ رہے ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں. اللہ نے کہا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں. انا اعطینا کل کوثر، میں تمہیں وہ بیٹی دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولوی کہتا ہے اللہ نے کہا میں تمہیں دریا دے رہا ہوں پانی کا. بھئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر. اے محبوب میں تمہیں وہ بیٹی دوں گا. ارے لاکھوں قبیلے والے نام مٹ جائیں گے، کائنات میں کوئی ایسے قریہ نہیں ہوگا جہاں تیری بیٹی کا بیٹا موجود ہے. میں آج اس ہستی کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہا ہوں جس کو اللہ نے کہا تو اس کے لیے رحمت ہے، جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے. اب ذرا توجہ کر. کائنات کے لیے رحمت للعالمین میرا نبی ہے، جو اس کے لیے رحمت ہوگی اس کا کیا سبحان اللہ. توجہ ہے حضرات؟ اللہ توجہ ذرا. حدیث مبارکہ، حدیث میں ہے کہ جب رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم آقا نامدار حبیب کردگار احمد مختار امت کا غم گسار عرش کے شاہ سوار عرب کے تاجدار سر الاسرار نور الانوار سید الابرار سیاہ لامکاں سجدہ گہ قدسیاں مخدوم فرشتگاں حاضر ناظر این آ مالک و مختار چنین و چنا معصوم آمنہ صدر بزم میں وشا. ارے مالک و مختار چنین و چنا حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رواں تتب مہ دورہ. آپ تشریف فرما ہوتے تو سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ راکعہ نیرہ منورہ عالمہ علیمہ معلمہ حافظہ حفیظہ محفوظہ صابرہ شاکرہ ساجدہ عابدہ زاہدہ مخلصہ مشفقہ زکیہ ازکیہ اتقیہ شافعہ مشفعہ آمنہ امینہ میمونہ جناب خاتون جنت تشریف لاتی. میرے رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے. مجھے ایک آدمی کہتا ہے وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے بیٹی پیاری
میں نے کہا نبی کی ہر کام سنت ہوتا ہے. توجہ ہے بھائی؟ ہر کام سنت بے شک نبی کا ہر کام سنت ہوتا ہے تو پھر بیٹی کے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا سنت ہوگا نا. بے شک تو پھر ابو بکر بیٹی کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا. اللہ اونچی کا سبحان اللہ بول یار. سبحان اللہ حضرت عمر اپنی بیٹی کے لیے کھڑا کیوں کیوں نہیں نہیں ہوا؟ ہوا بے شک معلوم یہ ہوا نبی بیٹی سمجھ کے کھڑا نہیں ہوتا. نہ باپ کے لیے لازم ہے بیٹی کے لیے کھڑا ہو. بیٹی پہ باپ کی تعظیم لازم ہے, باپ پہ بیٹی کی تعظیم لازم نہیں ہے. رسول بیٹی سمجھ کے کھڑا نہیں ہوتا, ارے جنت کی ملکہ سمجھ کے کھڑا ہے. سبحان اللہ کیا جملہ ہے. توجہ ہے بھائی؟ ذرا توجہ. نبی کھڑے ہو جاتے, ارے جس کی تعظیم کے لیے, اگلا جملہ بڑا سخت ہے, ذرا جا کے, جس کی تعظیم کے لیے میرا نبی کھڑا ہو اسے زہرا کہتے ہیں. ارے زہرا اپنے دوپٹے سے جس کے جوتے کو صاف کرنا فخر سمجھے اسے علی کہتے ہیں. توجہ ہے حضرات؟ بیٹی جب تک بیٹی رہی, جب تک وہ کماری تھی, وہ باپ کی امانت تھی. لیکن جب بیٹی کا عقد ہو گیا, اب باپ کی امانت نہیں رہی, وہ کسی اور کی امانت ہو گئی. اب وہ بیٹی بیوی بن گئی. پھر میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں. توجہ ہے بھائی؟ جا قدرہ, بڑی مہربانی. دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, دنیا والو بیوی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ, بیوی کو معمولی نہ سمجھنا, بیوی تیرے آدھے ایمان کی محافظ ہے. بیوی تیرے آدھے ایمان کی محافظ ہے. اونچی بول, بیوی تیرے آدھے ایمان کی محافظ ہے. ارے تیری بیوی تیرے آدھے ایمان کی محافظ ہے, میری بیوی میرے آدھے ایمان کی محافظ ہے, پیر کی بیوی پیر کے آدھے ایمان کی محافظ ہے, مولوی کی بیوی مولوی کے آدھے ایمان کی محافظ ہے. مگر میں تو اس بارگاہ میں نظر پیش کر رہا ہوں جو اس کے آدھے ایمان کی محافظ ہے, احزاب کے دن جسے رسول کل ایمان کہہ رہا ہے. کیا بات ہے. جسے نبی کل ایمان کہہ رہا ہے, جسے کل ایمان کہہ رہا ہے, اس کے آدھے ایمان کی محافظ بطول زہرا ہے. حضرات گرامی توجہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ بھائی, توجہ, بڑی مہربانی. نہ تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے زہرا کا کوئی ثانی ہے, نہ بیوی ہونے کے لحاظ سے زہرا کا کوئی ثانی ہے. بے شک بے شک. توجہ ہے بھائی؟ جب بیٹی دلہن بن کے دوسرے گھر میں جاتی ہے تو پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ اسے ایک اور رنگ لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ نہ بیٹی رہ گئی نہ بیوی رہ گئی. بیٹی کی حیثیت اپنی جگہ, بیوی کی حیثیت اپنی جگہ, مگر اب وہی عورت ماں بن گئی ہے. سبحان اللہ. کیا بن گیا بھائی؟ اونچی بول, کیا بن گیا؟ ماں بن گئی. اب میرا نبی اس علاقے میں مبعوث ہوا ہے جہاں ماں کو لوگ بیچایا کرتے تھے. یہاں ایک جملہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں اگر توجہ ہو, بڑی مہربانی. بڑا میں جملہ آپ کو عظیم جملہ دینا چاہتا ہوں. آج میرے رسول مسجد نبی میں آئے ہیں تو مسجد نبی میں 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود ہیں. سبحان اللہ. کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی. اللہ آپ کو دیکھنا نصیب کرے. واللہ باللہ تعالیٰ جس نے مسجد نبی دیکھ لی اسے اور کوئی جگہ نظر ہی نہیں آتی. بے شک. میں چونکہ خود دیکھ کے آیا ہوں اب تو سبحان مجھے یقین ہو کہ مسجد نبی کو عجیب, وہ جنت کیا یار مقابلہ اس کا کرے گی. کیا کرے. بے شک. جس کا ایک ٹکڑا جنت ہے. سبحان اللہ. کیا بات, کیا بات. روضۃ الرسول سے لے کر منبر تک اتنا ٹکڑا جنت ہے. ارے ساری جنت سمٹ کے جس مسجد میں ایک ٹکڑا بڑھ کے آ جائے اس مسجد کا کیا مقام ہوگا. میرے رسول آئے, صحابہ کھڑے ہو گئے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے,
وہ حضور کے کاندھے چوم رہا ہے. حضور آئے, مصلے پہ کھڑے ہو گئے, حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور رونے لگ گئے. توجہ, بڑی مہربانی, میں بڑا سخت جملہ دینا چاہتا ہوں, اگر توجہ کرے. بسم اللہ. اہل بیت کی محفل میں بیٹھے ہو, زہرا کی محفل میں بیٹھے ہو, توجہ ذرا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا میں نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے ہیں. میں پیدا نہیں ہوا, باپ کا سایہ اٹھ گیا. بچپن میں ماں کا سایہ اٹھ گیا, دادے کا سایہ اٹھ گیا, چاچے نے پایا. آج مولوی بڑا زبان دراز ہو کے بے شک, اسی چاچے کو کہہ دیتا ہے مومن نہیں. مومن نہیں. اگر نبی کا چاچا مومن نہیں تو اپنے نبوت کی خیر منا, اپنے ایمان کی خیر منا. تو مومن نہیں رہ جائے گا. نہیں رہ جائے گا. بے شک. اگر تو نبی کے خاندان کو بھونک کے پھر کہتا ہے میں مومن ہوں. فرمایا میں نے بڑے دکھ جھیلے ہیں, آج مجھے ایک بات بہت ستا رہی ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا دل کرتا ہے کاش آج میری امی جان ہو. سبحان ہائے 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 ہائے. یار سبحان اللہ, کیا بڑی کبھی آج میری امی جان ہوتی, سبحان میں نماز پڑھا رہا ہوتا, اللہ. آدھی نماز پڑھتا, میری ماں آواز دیتی, میں خدا کی نماز چھوڑ دیتا, ماں کی عزت کو چلا جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ارے یہ ہے ماں کا مقام. توجہ ہے بھائی, میرے رسول کی رحمت کا دریا جوش میں آیا. میرے رسول نے فرمایا دنیا والو سن لو سن لو سن لو, نمازیں پڑھو لیکن اس لیے کہ میرا حکم ہے, اس کو جنت کے لیے نہ پڑھو. جو جنت کے لالچ میں نماز پڑھے گا, نماز اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی. جنت بھی مخلوق, تو بھی مخلوق, مخلوق کے لیے عبادت کرتا ہے. جنت اس لیے نہ پڑھو, نماز اس لیے پڑھو, میرا حکم ہے. روزہ رکھو اس لیے نہ رکھو کہ جنت ملے گی, اس لیے کہ میرا حکم ہے. زکوٰۃ دو اس لیے نہ دو کہ جنت ملے گی, یہ میرا حکم ہے. ارے جنت کہاں ملے گی؟ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اونچی بول, جن کی ماں ہے وہ بولے جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. توجہ توجہ ذرا. ارے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا, میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا. مگر بطول پتہ ہے کون ہے؟ اللہ 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 اللہ. بطول زہرا کو تو جانتا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں ہے. بطول زہرا کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جسے رسول کہہ رہا ہے الحسن والحسین سیدہ شبابہ آل الجنہ, جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کی جنت زہرا کے قدموں کے نیچے. نعرہ حیدری. زہرا کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر زہرا کو سمجھ جائیں تو شیعہ شیعہ نہ رہ جائیں گے, سنی سنی نہ رہ جائیں گے, وہابی وہابی نہ رہ جائیں گے. سارے فخر کریں گے زہرا کے در کی گدائی پہ. سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ. اللہ اللہ اکبر. اللہ. دین میں صحابہ نے بڑی قربانیاں دی بے ہیں. شک. توجہ ہے بھائی, بے شک. میں زہرا بطول کی بات کرنا چاہتا ہوں, اگر توجہ پوری میری طرف رکھیں. مجھے کوئی غرض نہیں, وہ کون ہے, وہ وہابی ہے رہے, وہ شیعہ ہے رہے, مجھے کیا غرض ہے, وہ دیوبندیہ رہے, مجھے کیا غرض ہے. میں تو ایک بات دیکھتا ہوں, نبی کے گھرانے سے اس کو محبت کتنی ہے. محبت کی. اگر نبی کے گھرانے سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. یہ احباب المدان ذرا توجہ. بہت اچھا. دین پہ جب بھی کوئی آفت آئی, صحابہ نے بڑیاں قربانیاں دی, مگر سب سے زیادہ یا علی کام آیا یا علی کی اولاد کام آئی. جیو شاہ جی. ہر ایک نے اپنے اپنے مقام پر بڑی خدمت کی ہے, مگر سب سے زیادہ قرآن پڑھوں گا, بے شک. بے شک. احادیث کا مطالعہ کروں. اللہ. میں کچی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. میرا ایک اپنا معیار ہے. بے شک.
میں نے لاہور میں ایک تقریر کرے گا، مجھے ایک آدمی کہتا ہے پیر صاحب ذرا آسان الفاظ میں تقریر کرے، بہت دقیق کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تیرے 10-20 ہزار کے روپے میں اپنی خطابت کا بیڑا گرک کر لوں؟ نہیں سمجھ آتی، نہ بلاؤ مجھے، لیکن میں اپنا معیار نیچے نہیں آنے دوں گا۔ جی احباب المدانش، بس ایک واقعہ مختصر، ٹائم کم ہے، میں نے سفر کرنا ہے ابھی۔ نجران کے عیسائی آ گئے رسول کی بارگاہ میں، رسول نے کہا آج توحید خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جاگو یار، میں بڑا جھولا کہہ گیا، شاید کل ملوی کی وجہ سے آپ کو میں سمجھا نہیں سکا، میرا جی چاہتا میں کچھ بیان کروں لیکن آپ کی خاموشی نہیں، اونچی بول، آج توحید خطرے میں آ گئی، آج توحید خطرے میں آ گئی۔ محبوب جی میرے رب لم یزل، میں ان کو کہہ دوں میں بات نہیں تم سے کروں گا، میری شیان شان نہیں تم سے بات کرنا، میرا مقام اور ہے، تم عیسائیوں کا مقام اور ہے، چلو ایسا کرتے موالا کر لیتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے لاتا ہوں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ میں اپنی بیٹیاں لاتا ہوں۔ اچھا ایک جملہ کہنا چاہتا، توجہ ہے بھائی، رسول کے پاس کوئی بیٹا ہے؟ اگر ذوق ہو تو قرآن پڑھ دوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا محمد مردوں میں کسی کا باپ نہیں، کیا کون رہا ہے؟ اللہ۔ ان کو میں لاتا ہوں اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے، تو بیٹا ہے کوئی نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، جاگو ذرا، بیٹا کیا کون رہا ہے؟ اللہ۔ تو صاحب ظاہر ہے جب کہا ہوگا تو نبی نے کہا تو ہوگا نا، یا اللہ پھر دے بیٹے، تو نے جو کہا ہے بیٹے تو دے بیٹے۔ آواز قدرت آئی، میرا تو 9 مہینے سے پہلے کوئی پروگرام نہیں، یا اللہ وعدہ پرسوں کا ہے، توجہ ہے بھائی، فرمایا ایک بیٹا تیرے گھر میں ہے، توجہ بڑا جملہ دے رہا ہوں، ایک بیٹا تیرے جسے تو نے اپنے منہ کی برکیاں دے دے کے پالا ہے، جسے بیٹی دے کے بیٹا بنایا ہے، یا اللہ وہ تو ایک ہے، وہ تو ایک ہے، سیغہ جمع ہے، فرمایا جاؤ 2 وہاں سے لے آؤ جہاں سے کبھی جبریل بھی خالی نہیں گیا۔ کیا بات ہے شاہ جی، کیا کہنے۔ نماز عصر پڑھی جو اب آپ نے پڑھی ہے، عصر کے بعد میرا نبی اس دروازے پہ گیا جس دروازے پہ جبریل جھولی پھیلا کے خیرات مانگنے آتا ہے، دق الباب کیا، مولا علی باہر آئے، یا رسول اللہ باہر کھڑے ہیں، فرمایا علی آج کچھ مانگنے آیا ہوں، اونچی کیا سبحان اللہ، جاگ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا مجھے بیٹے چاہیے، مجھے علی اندر گئے، دائیں میں پکڑا حسن، بائیں میں پکڑا حسین، باہر آ کہا یا رسول اللہ یہ حسن میری طرف سے، حسین زہرا کی طرف سے۔ اندر گئے، زہرا نے پوچھا علی دروازے پہ کون تھا؟ علی نے تو نہیں کہا میرا بھائی تھا۔ جاؤ دنیا کا کوئی فلاسفر میرا چیلنج ہے، ثابت کر دے کہ میرے علی نے کبھی بھی رسول کو بھائی کہا ہو۔ رسول نے علی کو بھائی کہا ہے، علی نے نہیں کہا۔ جب علی نہیں کہتا تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ تیری کیا جرت ہے؟ فرمایا میرا آقا تیرا بابا، بچے دیے نا، تو کہا علی میں واپس نہیں کروں گا، جاگ جاگ جاگ، علی میں واپس نہیں کروں گا۔ علی نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، کہا یا رسول اللہ علی تو جبریل کو روٹیاں دے کے واپس نہیں دیتا۔
علی تو جبریل کو روٹیاں دے کے واپس نہیں دیتا، تو رسول کو بچے دے کے واپس کیسے دے گا؟ پھر وہ بچے جو رسول جیسے ہیں، سبحان اللہ، وہ بچے جو اونچی بولو، وہ بچے جو رسول جیسے جب بھی توحید کا مسئلہ بنا، وہ نجران کا علاقہ ہو یا احد ہو یا عذاب ہو یا خیبر ہو، سب سے اونچا علم جس کا نظر آئے گا اسے علی کہتے ہیں، سبحان اللہ اور علی اس کو کہتے ہیں، علی اس کو کہتے ہیں جس کو فخر اس وجہ سے ملا ہے کہ اس کے گھر میں بطول زہرا ہے۔ بطول زہرا کی سیرت کا ایک بیان عرض کر کے ختم۔ یہ بات آپ نے اپنی بچیوں کو جا کے بتانی ہے، بے شک بے شک وعدہ رہا بھائی، انشاءاللہ اپنی بہنوں کو بتانی ہے یہ بات۔ تیسرا دن ہے رسول کی بیٹی کی شادی کو، رسول بیٹی کو لینے گئے۔ توجہ ذرا، بڑی مہربانی، یہ جملہ سخت ضرور ہوگا لیکن سمجھنے قابل ہے۔ رسول گئے تو علی گھر پر نہیں تھے، میرے رسول نے آزمانے کے لیے کہا زہرا میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ جانا۔ بطول نے جواب دیا بابا اعتراض نہیں، میں بابا سمجھ کے نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، انکار نہیں، مگر آپ کا حکم ہے کہ خامد کی اجازت کے بغیر عورت باہر والا دہلیز نہیں کراس کر سکتی، علی گھر پر نہیں، اجازت ہو کو علی کا انتظار کر لوں؟ جاگو ذرا جاگ۔ میرے رسول واللہ باللہ تاللہ حدیث میں میں نے پڑھا ہے، میرے رسول چرپائی پہ نہیں بیٹھے، میرے رسول چٹائی پہ نہیں بیٹھے، ننگی زمین پر کچی دیوار کے ساتھ ڈھانسنا لگا کے رسول بیٹھ گئے۔ یہ ہے ادب بطول کے گھر کا۔ جاگو ذرا، کہاں بیٹھا ہوا تو؟ ننگی زمین پر کچی دیوار کے ساتھ ڈھانسنا لا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی آئے، رسول کھڑے ہو کہتے علی اجازت ہو میں بیٹی کو گھر لے جاؤں؟ علی ہاتھ جوڑ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے خاندان کو عزتیں آپ کے قدموں سے ملی، مجھے جو مقام ملے آپ کے قدموں سے ملے، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ فرمایا علی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں دنیا کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ عورت کو یہ حاصل نہیں کہ اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر دروازے سے باہر قدم رکھے۔ یہ ہے بطول کا پیغام۔ احباب المدانش، وقت بھی کم ہے، ویسے بھی بیمار آدمی ہوں، تھکا ہوا ہوں، سفر بڑا کیا ہے، روزہ بھی ہے۔ میں نے پرسوں بھی ایک بات عرض کی تھی، جمعہ والے دن بھی، یار مجھے 2-4 دن پہلے بتایا کریں۔ بھائی محمد علی نے اچانک 10 بجے مجھے فون کر دیا کہ شاہ جی ذرا گھر پر آؤ، محفل کا موڈ بن گیا ہے۔ اب میرے گاؤں میں بھی محفل تھی آج، میرے گھر میں، میرے گاؤں میں، جب میں امامت کروں ان کو بلا کے ان سے معذرت کی، یار میت میرا اپنا گھر ہے لیکن جہاں سے فون آیا وہ میرے بڑے پیار والے جی ہیں۔ میں نے جمعہ والے بتایا تھا لینا سنگھ سے مجھے پیار ہے، میں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں، آپ سمجھے نہیں، میں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ یہ واقعہ موجود ہے، پتہ ہے جب بھی کسی نے ٹیلی فون مجھے کیا ہے میں نے انکار نہیں کیا، صرف میری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مجھے گاڑی کا کرایہ تیل دے دیں اور میں کوئی آپ پہ روک دبدبا نہیں ڈالتا، یہ تو میرا حق بنتا ہے نا بھائی۔ تو لیکن ہاں جو بھی پیار اور محبت کے بجائے آپ مجھے کم از کم 2-4 دن پہلے معذرت کے ساتھ پہلے ٹائم لیا اگر میں، کیونکہ میں اپنا پروگرام کچھ میں اکثر محافل پہ رہتا ہوں، دعائے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین آمین۔ ختم صغیر بیٹا پڑے گا، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں نے ابھی نکل جانا ہے، جہاں بھی مجھے رستے میں ٹائم آ گیا میں افطاری کر لوں گا، کیونکہ میں نے حافظ صاحب کا قرآن خود پیچھے بیٹھ کے